مولا ہمیں سچ کا پتہ کیسے چلے؟ تو جیسے کسی نے کان میں کہا کہ تمہیں پتہ نہیں چلتا تو صدیق اکبر سے پوچھ لو نا، آپ کو معلوم ہوگا یہ لقب آپ کو کب اور کیسے ملا۔ جب میرے آقا کریم حضور علیہ السلام سفر معراج سے واپس آئے اور اپنے سفر معراج کا ذکر فرمایا تو کافروں نے سوچا کہ بھئی آج بات بن گئی۔ پہلے تو ہم کبھی بھی مسلمانوں کے نبی کی معاذ اللہ تکذیب کرنا چاہتے تھے تو بات بنتی نہیں تھی، دال گلتی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو جیسا کہتے تھے ویسا ہو جاتا تھا۔ لیکن آج انہوں نے ایسی بات کہی کہ جو سچ ہو ہی نہیں سکتی، کوئی مان ہی نہیں سکتا۔ چلو سب سے پہلے ابو بکر کو پکڑو نا، بہت سائیڈ لیتے ہیں اپنے نبی کی، بڑی تائید کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب کیسے کہیں گے یہ سچ ہے؟ آپ کو ڈھونڈا، پتہ چلا آپ اس وقت موجود نہیں ہیں، اب کافر گھات میں ہیں، طاق میں ہیں، انتظار میں ہیں۔ جیسے ہی آپ تشریف فرما ہوئے گھیر لیا۔ ہاں بھئی ابو بکر ذرا یہ تو بتاؤ، اگر کوئی کہے میں رات کو مسجد حرام سے چلا، مسجد اقصی پہنچا اور نہ جانے آگے کہاں گھوم پھر کے راتوں رات واپس بھی آ گیا، کیا خیال ہے یہ بات کرنے والا تمہارے خیال میں سچا ہوگا کہ جھوٹا ہوگا؟ آپ بھی غور فرماتے ہیں کہ آخر یہ مجھی سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کسی اور سے بھی پوچھ سکتے تھے، کوئی چکر ہے صحیح۔ فرماتے ہیں پہلے یہ بتاؤ یہ کہا کس نے، یہ دعویٰ ہے کس کا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان صدیق اکبر، نعرہ رسالت، پیر سید حامد شیخ صاحب کاظمی، حکیم الاسلام امام التماثیل علامہ پیر سید حامد سعید کاظمی صاحب۔ حضور اتنے بھاری بھرکل القاب دیں گے تو میں اٹھ نہیں پاؤں گا، ذرا میرے حال پہ رحم فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ حضرات مکرم، جب کافروں نے دیکھا کہ بتائے بغیر بات بنے گی نہیں تو انہوں نے مجبوراً بتایا کہ دیکھو جس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہو، جس کو اللہ کا نبی مانتے ہو، جس کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہو، یہ بات انہوں نے کہی ہے، اب تم بتاؤ ابو بکر یہ بھلا بات ہو سکتی ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ کیا یہ فرمایا کہ بھئی تم تو کافر ہو، کوئی ثقہ راوی تو ہو نہیں، ذرا جانے دو بارگاہ رسالت میں، پوچھنے دو، دریافت کرنے دو، پھر بتاؤں گا؟ فرمایا کہ جب میرے آقا کریم نے یہ فرمایا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں سرکار نے یہ سفر کیا ہے۔ جب آپ کی گواہی کی خبر بارگاہ رسالت میں پہنچی تو وہاں سے صدیق اکبر کا لقب ملا۔ اب یہاں دو باتیں ہیں سمجھنے کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج کل جب ہم آقا کریم حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کے حوالے سے کوئی حدیث پیش کریں تو بسا اوقات وہ دوسرے لوگ کہتے ہیں یہ حدیث تو صحیح نہیں ہے، یہ حسن نہیں ہے، یہ تو ضعیف ہے، اس میں تو فلاں راوی پر بڑی جرح کی ہے محدثین نے، یہ تو قابل قبول نہیں۔ یارو کبھی موقع ملے تو ان کو بتانا کہ صدیق اکبر کی سنت یہ ہے کہ آقا کریم کی عظمت کی بات اگر کافر سے سنے تو اس کا انکار بھی نہ کریں۔ بے کافر ہے تو ہوتا رہے لیکن عظمت تو ہمارے نبی کی بیان کرتا ہے نا۔ دوسری بات، صدیق اکبر نے گواہی دی معراج کی، کیا انہوں نے سرکار کو معراج پر جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ اچھا سی آف کرنے گئے تھے، کوئی ہار سہرے لے کے گئے ہوں، سرکار وہاں جا رہے ہیں ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا، یہ رسم نہیں نبھائی، جاتے ہوئے دیکھا نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آنکھ کی گواہی نہیں تھی، آنکھ کی گواہی نہیں تھی۔ اچھا معراج معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے اس کو ہے جو عقل کو عاجز کر دے۔ اور یہاں ذرا اپنے موضوع سے ہٹ کے ذرا ایک آدھ بات کرتا چلوں۔ فاران کی چوٹیوں سے آواز آ رہی ہے میں اللہ کا نبی، ادھر قادیان کے جنگلوں میں بھی کوئی بول رہا ہے میں بھی نبی۔ ایک عام آدمی کے پاس وہ کیا کرائیٹیرین ہے، کیا یارڈ سٹک ہے، کیسے پہچانے یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے؟ علماء نے وضاحت فرمائی اور بتایا کہ یاد رکھو جو سچا نبی ہے وہ معجزہ دکھائے گا، جھوٹا نبی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ معجزہ نبی کی پہچان ہے۔ نبی کی پہچان معجزہ کیوں ہے؟ یہ بات بڑی دلچسپ ہے۔ بات یہ ہے کہ نبی پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے نا۔
لفظ تو مشکل ہے لیکن اب لوگ اس کا مطلب سمجھنے لگے ہیں، اس لیے بول دیتا ہوں۔ نبی پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، کسی کو استثناء تو حاصل نہیں ہے، سب کے لیے ضروری ہے۔ تو اب نبی پر ایمان عالم کو بھی لانا ہے، جاہل کو بھی، ذہین اور جینیس کو بھی لانا ہے، اور کن ذہن اور غبی کو بھی۔ تو پھر نبی کی پہچان بھی ایسی ہونی چاہیے جس کے سامنے عالم ہو یا جاہل کوئی فرق نہ پڑتا ہو، بڑا ذہین اور جینیس ہو یا کم عقل کم فہم ہو، فرق نہ پڑتا ہو۔ وہ پہچان معجزہ ہے، کیونکہ معجزہ نہ عالم کی عقل میں آتا ہے نہ جاہل کی عقل میں آتا ہے، نہ وہ انتہائی ذہین اور جینیس کی عقل میں آتا ہے، نہ کن ذہن اور غبی کی عقل میں آتا ہے، سب برابر ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبی کی پہچان معجزہ ہے۔ نبی کو پہچانیں گے تو کلمہ پڑھیں گے، پہچانیں گے تو ایمان لائیں گے، پہچانیں گے تو ان کا احکام مانیں گے، تو پہچان تو ابتدا ہے نا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبوت کی ابتدا معجزے سے ہوتی ہے، اور معجزہ وہ ہوتا ہے جس کے سامنے ہماری عقل عاجز آ جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا نبوت کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے۔ نبوت کی ابتدا وہاں سے ہے جہاں عقل انسانی کی انتہا ہے۔ اس لیے نبی کو کبھی اپنی عقل کے ترازو میں تولنے کی کوشش مت کرنا، اور اپنی عقل کے پیمانے سے ناپنے کی جسارت مت کرنا۔ معاف کیجئے بات دور نکل گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر نے گواہی دی معراج کی، اور معراج معجزہ ہے، اور معجزہ وہ ہوتا ہے جو عقل کو عاجز کر دے، جو عقل میں نہ آئے۔ پتہ یہ چلا کہ عقل کی گواہی بھی نہیں تھی، نہ آنکھ کی گواہی نہ عقل کی گواہی، پھر ان کو سچ کیسے ملا؟ یارو صدیق اکبر یہی بتا رہے ہیں کہ اے لوگو یاد رکھو، تمہاری عقل کچھ کہے، تمہاری آنکھ کچھ دیکھے، اور نبی اس کے خلاف کچھ اور کہے، اپنی آنکھ کو جھٹلا دو، اپنی عقل کا انکار کر دو، اور زبان رسالت کو مان لو تو تمہیں سچ مل جائے گا۔ جب تم اپنی فہم کو فراست کو، بشارت کو بصیرت کو، جب تم اپنی عقل کو دانش کو، تجربے اور مشاہدے کو دہلیز نبوت پر قربان کر دو گے تو تمہیں سچ مل جائے گا۔ اسی لیے رب کائنات نے فرمایا کہ اے میرے بندو، تمہیں کیا پتا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، بس تم ایسا کرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تمہیں بھی سچ مل جائے گا۔